آج خاص ٹاپک ہے جس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی خاص ہے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے خدا کا برہ۔ اس کے لیے آئیے بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 29ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اس نے مجھ سے کہا، جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آگے سنیے، دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ عزیزو، آج کا کلام بہت ہی خاص ہے، کیونکہ مضمون بڑا خاص ہے۔ مضمون اتنا خاص ہے کہ سارا پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کی بابت تعلیم دیتا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا برہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے برے کی تعلیم جو پرانے عہد نامے میں ہے وہ اشارہ کرتی ہے نئے عہد نامے کے برے کی طرف، اور وہ برہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا پہلی بار یسوع مسیح کو خدا کے برے کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ بروں کا ذکر پرانے عہد نامے میں بے شمار دفعہ ہے، بہت دفعہ ہے، لیکن یسوع مسیح کی بابت کہ یہ خدا کا برہ ہے، یہ یوحنا استباغی نے یا یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک ہی بات ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے 2 ٹائٹل ہیں، یوحنا استباغی اور یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اب جس شاگرد کی انجیل ہم نے پڑھی ہے، انجیل یسوع کی ہے، جس شاگرد کی معرفت لکھی ہوئی انجیل ہم نے پڑھی ہے، وہ یوحنا رسول ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ یوحنا ہیں۔ ایک یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جو یسوع مسیح سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوا تھا، اور ایک یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد ہے جس نے یوحنا کی انجیل لکھی، اور پھر یوحنا کی انجیل بھی یوحنا رسول نے لکھی، پھر اس کا یوحنا کا پہلا خط، یوحنا کا دوسرا خط، یوحنا کا تیسرا خط، اور یوحنا عارف کا مکاشفہ، 5 کتابوں کا، یعنی 2 کتابوں کا اور 3 خطوط کا مصنف ہے یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد۔ تو میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی اس وقت بات نہیں کر رہا، میں دونوں کو الگ الگ کر رہا ہوں۔
جو یردن پر بپتسمہ دے رہا تھا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے پکار کر کہہ دیا، دیکھو دیکھو۔ دیکھو کا مطلب ہے کہ توجہ کرو، غور کرو، اس کو دیکھ لو، یہ ہے، اس کو دیکھو دیکھو، غور کرو، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، یہ ہے۔ یعنی اس نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے جب اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ اب جو یوحنا رسول ہے، انجیل اس نے لکھی ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمے دے رہا ہے، اور بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ 31ویں آیت کہتی ہے کہ میں اس لیے بپتسمہ دیتا ہوں کہ تاکہ خدا کے بیٹے کو، یسوع مسیح کو دنیا پر اور اسرائیل پر ظاہر کروں کہ نجات دہندہ یہی ہے۔ وہ نجات دہندہ کی راہ تیار کر رہا تھا، لوگوں کو تیار کر رہا تھا کہ نجات دہندہ آ رہا ہے، اس کو قبول کر لو، توبہ کر لو۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ توبہ کر کے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمے لے رہے تھے۔ تو تیاری کس کی کر رہے تھے؟ یسوع مسیح کے آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اس سارے واقعہ کو یوحنا رسول نے کیسے لکھ دیا؟ اس سارے واقعوں کو کس نے لکھا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو بتائیں، خاموش نہ بیٹھیں۔ اس سارے واقعوں کو کس نے لکھا ہے؟ یوحنا رسول نے لکھا ہے۔ بولیے کس نے لکھا ہے؟ یوحنا رسول نے لکھا ہے۔ تو بپتسمہ کون دے رہا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کو مکس نہ کیجیے، ان کو ہم نے مکس نہیں کرنا ہے۔ اب جو یوحنا رسول ہے یہ پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا۔ یسوع مسیح کو نہ بھی سوچیں، اس کے شاگردوں کو نہ بھی سوچیں۔ یوحنا رسول جو ہے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا۔ 35ویں آیت کہتی ہے، اب میری طرف دیکھیں، پڑھیں نا۔ دوسرے دن پھر یوحنا، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بھی شاگرد تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ 40ویں آیت بیان کرتی ہے کہ وہ 2 شخص کون تھے۔ ایک کا ذکر کرتی ہے، شمعون کا بھائی اندریاس تھا۔ 40ویں آیت کا آخری حصہ کہتا ہے کہ ایک ان میں سے شمعون کا بھائی اندریاس تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ 2 شاگرد اس کے کھڑے تھے، ایک اندریاس تھا اور دوسرا جو ہے وہ یوحنا رسول تھا، کیونکہ یوحنا رسول یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا۔ ابھی یسوع کے شاگرد نہیں شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا، اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پھر انہوں نے 38ویں آیت میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا اور وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو رہی ہے۔ اندریاس اور یوحنا رسول پھر وہاں سے کس کے پیچھے ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کے پیچھے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شاگردی کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے، کیونکہ یوحنا اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے راہ تیار کر رہا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کی راہ تیار کر رہا تھا، اور وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کر رہا تھا۔ اور ان دونوں شاگردوں کو، یعنی اندریاس کو اور یوحنا رسول کو، جب پتہ چل گیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو بات کہہ رہا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، یہ مسیحا ہے، یہ نجات دہندہ ہے، تو پھر روح القدس نے ان کو قائل کیا اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو رہی ہے، کیونکہ یوحنا صاف کہتا تھا۔ اس کو پوچھتے تھے کہ تو ایلیا ہے؟ نہیں، میں ایلیا نہیں ہوں۔
تو نبیوں میں سے کوئی ہے؟ وہ ہر ایک بات میں یسوع مسیح کو پیش کرتا تھا، اور وہ 2 دفعہ اس نے اس حوالے میں کہا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے بپتسمہ دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، یعنی یسوع اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، میں اس لیے بپتسمے دے رہا ہوں۔ تو یوحنا تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی کیا کر رہا ہوں؟ راہ تیار کر رہا ہوں۔ یوحنا یسوع مسیح کی راہ تیار کر رہا تھا، وہ لوگوں کو اپنے شاگرد نہیں بنا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑو، بلکہ یسوع مسیح کے پیچھے چلے، کیونکہ خدا کا بیٹا اور خدا کا برہ یہی ہے۔ تو بائبل فرما رہی ہے کہ جس یوحنا رسول نے یہ انجیل لکھی ہے، وہ یردن پار بھی اس وقت جب یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، یوحنا رسول اس وقت بھی وہاں پر موجود تھا، اور وہ سن رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ روح القدس جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، اور اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ بات یوحنا بپتسمہ دینے والے پر بھی روح القدس نے ظاہر کی، اور یوحنا رسول پر بھی جس نے یہ انجیل لکھی ہے اس پر بھی روح القدس نے یہ بات جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ کسی نے یسوع مسیح کو خدا کا برہ نہیں کہا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے برہ کیوں کہا ہے؟ یہ بات ہم جانیں گے، یہ بید خدا نے اس پر کیوں اور کیسے کھولا۔ یوحنا، ابھی یوحنا رسول کی ہم بات بھی کر رہے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے جو ہے یہ لاوی کے قبیلے سے تھا۔ یہ کس کے قبیلے سے تھا؟ لاوی کے قبیلے سے تھا، اور لاویوں کی خاص ذمہ داری تھی کہ وہ بروں کی تیاری کرتے تھے، وہ بروں کو چیک کرتے تھے، وہ بروں کو پالتے تھے، اور یروشلم کے اندر برے پہنچ جاتے تھے جن کی قربانیاں ہونی تھی، اور جو لاوی کے قبیلے کے لوگ تھے، مقرر شدہ لوگ تھے، وہ بروں کو چیک کرتے، ان کی پڑتال کرتے تھے کہ یہ برہ قربانی کے لائق ہے، یہ برہ قربانی کے لائق ہے۔ اور کیونکہ شریعت کے مطابق کوئی بھی زخمی برہ، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو، کسی کی آنکھ نہ ہو، کسی کے کان کٹے ہوئے ہوں، کسی کے دان ٹوٹے ہوئے ہوں، کوئی بھی ایسا برہ قربانی کے لیے قبول نہ تھا۔ اور یہ کن کی ذمہ داری تھی؟ چیک کرنے کی، پالنے کی، تیار کرنے کی لاویوں کی ذمہ داری تھی۔ اور لاوی کون تھے؟ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ لاوی تھا۔ اور لاوی کو یہ برکت ملی تھی کہ وہ کہانت کے کام کریں، وہ ہیکل میں ذمہ داریاں پوری کریں، انہی میں سے کائن چنے جائیں، اور سردار کائن ہارون کائن بھی لاوی کے قبیلے سے تھا۔ تو یہ ہسٹری ہے کہ لاوی کہاں سے آتے ہیں اور لاویوں کی ذمہ داری کیا تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی لاوی تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کی بابت 2 دفعہ کہا کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں تھا، میں اسے جانتا نہیں تھا۔ جس نے مجھے بپتسمہ دینے کو بھیجا ہے اس نے مجھے نشانی بتائی ہے کہ جس پر روح القدس کو اترتے ہوئے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دے گا، وہی خدا کا بیٹا ہوگا، وہی خدا کا برہ ہوگا۔ اور یوحنا 2 بار کہہ رہا کہ میں تو اسے جانتا نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو یوحنا اسے جانتا تھا۔ جب مقدسہ مریم الیشبا کے پاس گئی ہے تو اس کے پیٹ میں کیا ہوا تھا؟ یہ یوحنا ابھی 6 ماہ کا تھا، اور روح القدس سے مقدسہ مریم حاملہ ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ یوحنا یسوع مسیح کے ساتھ جب ٹچ ہوا تو یوحنا اچھل پڑا۔ ہاللیلویا! یوحنا اچھل پڑا، اور یوحنا یہاں پہ 2 دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اسے جانتا نہ تھا۔ لیکن وہ کس سینس میں کہہ رہا ہے کہ میں اسے جانتا نہ تھا؟ وہ اسے اس سینس میں نہیں جانتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے۔ وہ جب روح القدس اس پر ظاہر ہوا، خدا نے اس پر بید کھولا، اور خدا نے اس کو کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تب اس کو پتہ چل گیا کہ خدا کے بیٹے نے ہی آنا تھا اور اس نے ہی دنیا کا کفارہ دینا تھا۔ تو پھر اسے
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है। इसलिए कि बर्रों की तस्दीक कौन करते थे कि ये कामिल बर्रा है, ये कुर्बानी के लायक बर्रा है, ये खुदा के आइन शरीयत के मुताबिक इस लायक है कि ये कुर्बानी दे सके। और यरूशलेम के अंदर बर्रों की तैयारी होती थी और हैकल के अंदर बर्रों की कुर्बानियां होती थी। तो यूहन्ना चूंकि लावी के कबीले से था, जिस्मानी इस्लाह ये है कि यूहन्ना की जिंदगी जो है इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि किस तरह से कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं और मेरे कबीले के लोग जो हैं वो बर्रों की तस्दीक करते हैं। तो इसने उस इलाही मुकाशफे के सबब से आसमानी बर्रे की, खुदा के बेटे की और खुदा के बर्रे की तस्दीक कर दी कि देख लो ये खुदा का बर्रा है। जो कुर्बानियां तुम देते हो वो कुर्बानियां अब मनसूख हो चुकी हैं, क्योंकि खुदा का बर्रा, खुदा का कामिल बेटा जो है वो आ चुका है और वो कुर्बानी देगा। अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बर्रा कुर्बान होने के लिए जा रहा है। अजीजों, पूरी बाइबल में कुर्बानी की बड़ी अहमियत है। तो कुर्बानी का जो माखज़ है जिसमें से कुर्बानी निकलती है वो कौन है? बर्रा है। वो कौन है? बर्रा है। और बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में पैदाइश से शुरू करें तो खुदा ने बहुत दफ़ा बर्रों का जिक्र किया है। आदम हवा ने गुनाह किया ना, तो खुदा ने क्या किया? उनके लिए एक बर्रा ज़िबा किया और उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए। गुनाह के सबब से बर्रों का आगाज बाग़े अदन ही से हो गया। इंसान अपने गुनाह के सबब से खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन खुदा ने उनके लिए एक इंतज़ाम किया जो खुदा की मोहब्बत का भी इजहार है और उसके पूरे पूरे अदल और इंसाफ का भी इजहार है। बाइबल क्या कहती है कि गुनाह की मजदूरी जो जान गुनाह करेगी सो। आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो ये मुमकिन नहीं है कि बंदा गुनाह भी खुद करे और उसका अजाला भी खुद करे। तो आदम हवा ने यही काम किया। उन्होंने दरख्तों की, अंजीर के पत्तों की लुंगियां सिलाई करके तो अपने लिए, अपने नंगेपन को, अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपने आप को ढांप लिया। लेकिन खुदा ने कहा नहीं। खुदा ने उनके लिए एक बर्रा ज़िबा किया और उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। अच्छा, कुछ लोग हैं वो तशरीह करते हुए कहते हैं एक बर्रा नहीं ज़िबा किया, दो कीते ने। हमें कभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। दो किए होंगे या एक किया होगा, बाइबल ने नहीं कहा है। चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए गए हैं, दोनों को पहनाए गए हैं। तो ये पक्की बात है कि किसी ने अपनी जान दी है, किसी बर्रे ने अपनी जान दी है। उसका चमड़ा लेकर कुर्ते बना के उनको पहना दिए गए, क्योंकि पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं। आर्जी हीले बहाने कभी भी हमें नजात तक और खुदा की हजूरी तक पहुंचा नहीं सकते। तो खुदा ने कहा इस तरीके से इंसान मेरे नज़दीक आने के, मेरे साथ रफाकत रखने के लायक होगा। और फिर यही तालीम आदम और हवा ने जो खुदा से सीखी वो अपने दोनों बेटों को भी सिखा दी, यानी कायन और हाबिल को भी। तो उनमें से एक बेटे ने इस तालीम को पूरे तौर पर कबूल किया, हाबिल ने, लेकिन कायन ने ना किया कि खुदा खून की कुर्बानी चाहता है। हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से एक बर्रा लिया और उसकी चर्बी और उसका खून लेके खुदा की हजूरी में गया और वो मकबूल ठहरा। लेकिन कायन ने इस बात को तस्लीम ना किया और उसने सब्जियों में से और फलों में से कुछ खुदा को पेश किया जो खुदा को पसंद ना आया, क्योंकि खुदा खून की कुर्बानी चाहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं नूह ने, जब वो कश्ती से उतरे हैं, फिर नूह ने कुर्बानी दी है। और फिर अब्राहम से खुदा ने कहा कि तू अपना एक ही बेटा जो खुदा ने उसे गलबन 100 साल की उम्र में उसको दिया था, एक ही बेटा खुदा ने उसको दिया। और खुदा ने कहा कि इसे मेरे लिए क्या कर दे, मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। देखिए कैसी बड़ी बात है। ऐसी अजीम माँ बाप भी होते हैं, या ऐसा अजीम बाप भी होता है कि जिसका एक ही पुत्र हो और वो भी उस वक्त मिले जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जरूर है उसने सारा से भी मशवरा किया होगा
लेकिन चूंकि अब्राहम खुदा को प्यार करता था और वो अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए चला गया, और जब पहाड़ के नज़दीक पहुंचे तो इसहाक ने एक सवाल किया था कि हमारे पास लकड़ियां भी मौजूद हैं, छुरी भी है, आग भी है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा हमारे पास नहीं है। तो अब्राहम का ईमान देखिए, अब्राहम ने क्या कहा था कि ऐ मेरे बेटे, खुदा खुद ही बर्रा मुहैया करेगा, खुदा खुद ही बर्रा मुहैया करेगा। और फिर बाइबल कहती है कि जब वो छुरी चलाने लगा था तो खुदा के फरिश्ते ने उसे रोका, उसने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल होगी है, अपने बेटे को ज़िबा ना कर। तो उसने यूं ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे मेंढा नजर आया। इसमें भी कुछ फर्क है। अब्राहम कह रहा है कि खुदा बर्रा मुहैया करेगा, तो कुर्बान किसको किया? मेंढे को। अब्राहम यहाँ पर ईमान से यीशु मसीह की तरफ देखकर, उस कामिल बर्रे की तरफ देखकर ईमान से कह रहा था, ऐ मेरे बेटे, खुदा खुद ही बर्रा मुहैया करेगा। लिखा है कि अब्राहम, यीशु कहते हैं, अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। अब्राहम हमेशा ईमान से खुदा के बेटे की तरफ, आइंदा की तरफ, आगे की तरफ नजरें जमाए हुए था, और वो खुदा के बेटे को देखने मिलने के लिए आरज़ूमंद था। उसे पता था कि खुदा का बेटा ही कामिल बर्रा है, वो ही कुर्बानी देगा। और उसने अपने बेटे को बड़े गहरे रूहानी मानों में कहा कि खुदा खुद ही बर्रा मुहैया करेगा। ये उसके ईमान की इंतहा थी। लेकिन खुदा ने जो अपना तरीका था वो पूरा करना था कि उसने कहा कि ये मेंढे को ले और इसे कुर्बान कर, और अब्राहम ने इसे कुर्बान किया। अब हिस्ट्री ये कहती है कि यही पहाड़ जो है, इसी के ऊपर जो है यरूशलेम के अंदर हैकल कायम है। और जब हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए तो इसी पहाड़ के ऊपर वो गलगत्ता पहाड़ी जिसकी शक्ल खोपड़ी जैसी है, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कुर्बान हुए। और अब्राहम ने जो बात ईमान से सदियों पहले कह दी थी कि खुदा खुद ही अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, तो वो बात सदियों बाद जाकर जो ईमान से अब्राहम ने कही थी वो बात जो है वो पूरी होती है कि खुदा ने बर्रा मुहैया किया है। फिर हम देखते हैं कि जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को गुलामी के घर से निकालना था, उस वक्त भी बर्रे का जिक्र मिलता है, उस वक्त भी बर्रे का जिक्र मिलता है, क्योंकि फिरौन इसराइलियों को जाने नहीं देता था। और जब 10वीं आफत आई तो खुदा ने कहा कि आज रात मैं तुमको निकालूंगा। ऐ मेरे लोगों, तुमने क्या क्या करना है? एक एक खानदान के हिसाब से एक बर्रा लेना है। खुदा ने क्या कहा कि एक एक क्या लेना है? बर्रा लेना है, और उसको कुर्बान करके तो उसका खून जो है दरवाजे की चौखटों पर तीनों तरफ में क्या करना है? लगा देना है। मौत आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, मार देगा उन सबको जिनके चौखटों के ऊपर बर्रे का लहू नहीं लगा होगा, उन सबको मौत का फरिश्ता मार देगा। लेकिन जिनकी चौखटों पर बर्रे का लहू लगा हुआ था, उन घरों को फरिश्ते ने क्या किया? छोड़ दिया। किसने बचाया उनको? बर्रे के खून ने। किसने बचाया? बर्रे के खून ने, यीशु मसीह के खून ने नहीं, उन बर्रे के खून ने। क्योंकि ये सारी कुर्बानियां कामिल कुर्बानी जो नए हैदरामे में होने वाली थी उसकी तरफ इशारा कर रही थी। और फिर खुदा ने इसराइलियों को क्या किया? कुर्बानियों का निज़ाम दिया। सोखनी कुर्बानी और ज़बीहे, जुर्म की कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी, और ये 5 तरह की कुर्बानियाँ थी जो इसराइली करते थे। और जो सोखनी कुर्बानी थी वो साल में एक बार होती थी। 7वें महीने की 10वीं तारीख को यहूदी कैलेंडर के मुताबिक कुर्बानी होती थी। और सरदार काहन साल में एक बार ही क्या करता था? खून लेकर, कौम के गुनाहों का कफारा लेकर पाक तरीन मकाम में जाता था, और कौम पीछे दुआ करती रहती थी कि खुदा हमारी दुआओं को सुन ले, खुदा हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। और ये कुर्बानियाँ होती थी।
اور لکھا ہے عبرانیوں کے خط 10ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی تھی. کیا یاد دلاتی تھی؟ کہ تم نے قربانی تو دی ہے لیکن ابھی بھی تم کیا ہو؟ گنہگار ہو. اسرائیلی لوگ سال کے سال قربانیاں کرتے گناہوں کی معافی کے لیے، سوختنی قربانی گزرانتے، خون جو ہے سردار کان لے کے مذبح پر جاتا، لیکن اسرائیل کی ان قربانیوں سے مشکل سے 1 سال گزرتا تھا. تو یوں کہہ لیجئے کہ ان قربانیوں کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی جو اسرائیلی گزرانتے تھے، اور سال کے بعد پھر وہ قربانی ختم ہو جاتی تھی اور گناہ وہیں پر رہتے تھے. تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ ایسا برہ ہو جس کی شخصیت کے اندر گناہ نہ ہو، اور وہ بھی وہ جس نے گناہ کیا ہے. کئی بار ہم اس بات کو سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے کہ گناہ تو کیا تھا انسان نے، تو بیچ میں برے کہاں سے آگے؟ بروں کا کیا قصور ہے؟ اتنے برے سال میں قربان کیے جاتے تھے. جب عید فصح ہوتی تھی بہت سارے برے یردن کے کنارے کھڑے ہو کے یوحنا بپتسمے دیتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ بے شمار برے ہیکل کی طرف جا رہے ہیں، یروشلم میں برے ہی برے داخل ہو رہے ہیں. تو اس سبب سے چونکہ وہ لاوی کے قبیلے سے تھا، اسے بروں کی پہچان تھی، اس لیے اسے روح القدس کی ہدایت سے خدا کے برے کی تصدیق کر دی کہ یہ کامل برہ ہے، یہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے، یہ پوری انسانیت کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے گا اور سب کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی برے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ان ساری باتوں کو یوحنا رسول نے لکھا ہے. یوحنا رسول نے ہی، یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں یوحنا رسول نے ہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو برے کے ہلاک ہونے کے سبب سے، خدا کے بیٹے کے ہلاک ہونے کے سبب سے جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اسی یوحنا کا. یوحنا 2 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. ہاللیلویا! وہی ہمارے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. یہ یوحنا تو چلا کے کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح ساری دنیا کا کفارہ ہے. اسی یوحنا نے یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. برے کی قربانی جو ہے، یسوع مسیح کی قربانی، خدا کی محبت کا اظہار ہے دنیا کے لیے کہ خدا دنیا کو بچانا چاہتا ہے. خدا کی روح بے چین ہے. خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے لوگ یہ مجھ سے دور رہیں، یہ مجھ سے جدا رہیں اور گناہ کی حالت میں رہیں اور ناپاکی کی حالت میں رہیں اور میرے اور انسانوں کے بیچ میں جدائی کی دیوار کھڑی رہے. خدا ہرگز نہیں چاہتا. تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور یہ یوحنا سارے واقعوں کا چشمدید گواہ تھا. غور سے سنیے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. یوحنا رسول یہ سن رہا تھا، یوحنا رسول یہ دیکھ رہا تھا، یوحنا رسول نے اس کو لکھ دیا. اور پھر یوحنا رسول نے اس بات کو جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہی تھی، اس کو صلیب پر پاس کھڑے ہو کر یوحنا رسول نے اپنی آنکھوں سے شہادتی انداز میں اس سارے کلام کو جو اس نے دریائے یردن کے کنارے سنا تھا، اب وہ صلیب پر اس بات کو پورا ہوتا دیکھ رہا ہے جو بات یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہی تھی کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. اب وہ برہ کیا ہو رہا ہے؟ قربان ہو رہا ہے. اور یوحنا رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے خطوط میں، یوحنا کی انجیل میں، مکاشفہ میں بار بار برے کا ذکر کیا ہے. برہ، خدا کا برہ، خدا کا قدوس. اور مکاشفہ میں بھی اس نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے اور ذبح کیا ہوا برہ ہے. عزت، تعظیم اور قدرت اور جلال کے لائق جو ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے.
کیونکہ اس نے ذبح ہو کر تمام انسانوں کو اپنے خون کے سبب سے بچا لیا ہے، اس لیے وہی تعظیم کے لائق ہے۔ عزیزو، غور کیجیے، میں نے آپ کو کیا کہا؟ پرانا سارا عہد نامہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی ساری قربانیاں یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامے کے سارے برے خدا کے برے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ پرانا عہد نامہ اس لیے لکھا گیا کہ یسوع مسیح کو نمایاں کریں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ یونا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا، جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ یسوع مسیح کے لیے سب کچھ پیدا ہوا ہے اور یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ بھی یسوع مسیح کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہے۔ یسوع مسیح کو شروع سے لے کر آخر تک دنیا کا، انسانیت کا، پوری کائنات کا مرکز ہے۔ آمین۔ یسوع مرکز ہے۔ اور کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ کیوں خدا نے قربانیوں کا نظام دیا؟ کیوں خدا نے بروں کی ترتیب دی؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سارے برے جو ہیں یہ عارضی ہیں۔ کیونکہ قربانی کیا کرتی تھی؟ گناہوں کا کفارہ دیتی تھی۔ تو کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ کفارے کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا ہے، کور کرنا ہے۔ 1 سال کے لیے کور ہے، اس کے بعد ڈیٹ ختم، گناہ ادھر ہی ہے۔ سال بسال اگر آپ نے قربانیوں کے صحیح نظام کو سمجھنا ہے تو عبرانیوں کا خط پڑھیں، وہاں پر آپ کو قربانیوں کی ساری تفصیل ملے گی۔ اور عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں ہی رسول کہتا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بچڑوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اور اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ میرا بیٹا ہی ہے جو قربانی دے کے پوری انسانیت کا اور سارے جہان کا کفارہ دے گا۔ آمین۔ عزیزو، یسوع مسیح کے کفارے سے یا اس کے خدا کے بیٹے اور برے ہونے کے سبب سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ ہمارا عدن سے ہی باپ کے ساتھ جو رابطہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ خدا پاک ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ اور انسان کیا ہو گیا تھا؟ ناپاک ہو گیا تھا۔ خدا پاک ہے اور روشنی اور اندھیرا کبھی اکٹھے مل کے نہیں بیٹھ سکتے۔ خدا پاک ہے اور جہاں پر روشنی آ جاتی ہے اندھیرا خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ روشنی کے اندر اتنی طاقت ہے۔ خدا پاک ہے، اس لیے وہ کبھی بھی گنہگار انسان کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا تھا۔ محبت تھی اس کو، انسان سے محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا اپنے پاکیزگی کے معیار سے ہٹ کے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کو محبت تھی، وہ پاک تھا، لیکن وہ اب اس نے پردہ کر لیا ہے، اپنا چہرہ روح پوش کر لیا ہے، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس نے کہا یہاں پہ دیوار کھڑی کر دو، انسان اس طرف ہے، پاکیزگی کا خدا اس طرف ہے، اور بیچ میں دیوار ہے۔ لیکن خون نے کیا کیا؟ وہ گناہ کی دیوار گرا دی، گناہ کی دیوار گرا دی، نجات کا راستہ کھول دیا۔ آسمان پر جانے والی جو راہ بند تھی یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے کھل گئی۔ حکموں اور گناہوں کی وہ دستاویز یسوع مسیح نے مٹا ڈالی جو ہمارے نام لکھی گئی تھی، ہمارے گناہ لکھے ہوئے تھے۔ ہر شخص کا نام تھا، جتنے کسی نے گناہ کیے ہیں، ایسے پورا ایک پلندہ ہے، یہ دستاویز ہے جس میں کتنے پیپر ہیں۔ یسوع مسیح نے کیلوں کے ساتھ جڑ کر وہ ساری دستاویز جو ہے وہ اتار ڈالی، ایک ایک کی، میری، آپ کی، ہم سب کی، ایک ایک کی گناہوں کی ساری لسٹ جو ہے وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ یہ بھی میں لے لیتا ہوں، یہ بھی میں، اور پوری دنیا کے گناہ یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہمیں آزاد کر دیا۔ یہ کام برے کے لہو نے کیا ہے کہ حکموں کی ساری دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام تھی، ہمیں ایک زندہ امید دی۔ ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی، لیکن یہ امید یسوع مسیح نے دی ہے۔ دیوار گر گئی ہے، آسمان پر جانے کا وہ راستہ کھل گیا ہے، اور یسوع مسیح نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ راہ یسوع مسیح نے پہلے ہی کھول دی تھی۔ اس لیے
آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ کو کیا ملا ہے؟ کیا آج آپ روحانی طور پر اس ایمان میں اور اس دلیری میں زندہ ہیں کہ آپ دلیری سے کہہ سکیں کہ خدا کے برے کے خون نے مجھے نجات دے دی ہے، مجھے بچا لیا ہے؟ آئیں میرے عزیزو، یہ موقع ہے، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔